صلى الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں تواضع و انکساری کے بارے میں جانیں گے کہ کوئی انسان جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو کیسے اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے اور اس کو بلند مقام و مرتبہ سے نوازتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان تکبر اور گھمنڈ اور غرور کے نالے میں غوطہ زن ہوتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور اس کا کیا حال کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کو انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز اب تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں۔ واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ اور تمام سوشل سائٹس پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اپنے کو دوسروں سے چھوٹا اور کمتر سمجھ کر دوسرے کی تعظیم و تکریم کے ساتھ خاطر و مدارت کرنی، اس عادت کو تواضع و انکساری کہتے ہیں۔ یعنی انسان جب کوئی اس کے پاس آئے یا خود انسان کسی کے پاس جائے تو سامنے والا کتنا بھی چھوٹا اس سے عمر میں ہو، علم میں ہو، عمل میں ہو، کیسا بھی انسان ہو، لیکن اس کی خوب عزت افزائی کرے، اس کی خوب زیادہ اس کی خاطر و مدارات کرے اور اس سے تواضع سے پیش آئے، بہت نرمی سے پیش آئے۔ ان تمام عادتوں کو تواضع اور انکساری کہتے ہیں۔ حضرات محترم، تواضع و انکساری کا جو اپوزٹ ہے وہ تکبر، غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر تکبر جیسے کاموں میں جاتا ہے تو شیطان ہمارے سامنے سراپا مثال ہے۔ شیطان کو آخر جنت سے کیوں نکالا گیا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہ جنت میں ہی نہیں تھا فقط کہ جنت میں کسی کونے میں پڑا تھا، جنت میں فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کا بھی ٹیچر تھا، فرشتوں کو وہاں پر پڑھاتا تھا۔ اب سمجھیں آپ کہ کتنا بڑا اس کا مقام و مرتبہ تھا۔ پھر جنت سے نکالا کیوں گیا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب حکم دیا تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس جو تھا وہ انکار کر دیا اسی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ اس نے تکبر کیا، ابا اور انکار کیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کی جو تصویر کشی کی کچھ یوں کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جب اس کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا تو اس نے انکار کیا اور تکبر اس نے کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرات محترم، اس بات کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ وہ اپنے بندے کو نہیں چاہتی کہ اس کا بندہ کوئی گناہ کرے۔ اس اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ گناہ کر کے جہنم میں جائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، اس کی یہی مرضی ہے کہ بندہ نیکی کرے اور نیکی کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں جائے۔ اب ایک بات یہاں پر میں اور واضح کرتا چلوں جو بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتا ہوگا کہ آخر کیا اللہ تعالیٰ مجبور ہے؟ وہ چاہتا تو وہ اس کی مرضی تو ہے ایسی، لیکن وہ کر کیوں نہیں پاتا ایسا؟ کیا وہ مجبور ہے کسی انسان سے کہ وہ کر نہیں پاتا؟ اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات میں آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا بھی مجبور نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کبھی بھی وہ کسی بھی شے کا وہ محتاج نہیں ہے اور وہ مجبور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تو ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ اب یہاں پر ایک دو لفظ آتے ہیں، اس کو میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں، آپ کے ذہنوں میں اس کو بٹھاتا چلوں۔ ایک ہوتا ہے مرضی، ایک ہوتا ہے، اس بات کو غور سے سنیے گا، بہت ہی زیادہ یہ ہمیشہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے اللہ رب العزت کی مرضی، ایک ہوتی ہے مشیت۔
مرضی کسے کہتے ہیں اور مشیت کسے کہتے ہیں وہ سمجھیں آپ. اگر اللہ رب العزت نے جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پیدا کیا یا مجھے پیدا کیا, اللہ کا مرضی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پسند ہونا, اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان یہ کرے, اور مشیت کا مطلب ہوتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے. تو یہاں پر ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد انسان کو اچھائی اور برائی کرنے میں انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے, اختیار دیا ہے. اگر اختیار نہ دے تو انسان تو مجبور ہو گیا, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ, بھائی اللہ نہیں چاہتا اسی لیے ہم نہیں کر پاتے. کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں. تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, اچھائی اور برائی دونوں ہی کرنے کا اختیار دیا ہے. اس کی مثال آپ سمجھیں کہ آپ یہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور پھر نیچے رکھ لیں, پھر اٹھائیں پھر نیچے رکھ لیں, یہ اختیار ہے کہ نہیں آپ کو. اسی طرح اچھائی اور برائی دونوں ہی کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے. لیکن انسان جو کرتا ہے اگر وہ اچھا کرتا ہے تو یہ اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے, یعنی اللہ کو یہ پسند ہے. مرضی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پسند, اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے. تو یہاں پر کوئی اگر انسان اچھائی کرتا ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے اور وہ کر بھی رہا ہے, تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے. لیکن اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی, اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے. یعنی انسان جب یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے تو گناہ کرنے کے وجہ سے اللہ رب العزت, چونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر, اللہ کے چاہے بغیر اس کائنات کا پتہ نہیں ہل سکتا. اسی لیے جب انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے, کوئی گناہ کرنے کے بارے میں جب اس نے چاہا, مطلب اس نے کوشش کی, تو اللہ رب العزت اس کی اس کوشش کو پوری کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت پر کوئی بھی وہ معاملہ نہیں رہے گا کہ اللہ رب العزت نے کسی پر بھی کوئی ظلم کیا. اللہ رب العزت تو یہی اللہ کو پسند ہے, اللہ کی مرضی تو یہی کہ انسان جو ہے وہ اچھے کاموں کو کرے. لیکن انسان کو اختیار اللہ نے دیا ہے, وہ گناہوں کو جب چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے گناہوں کو پورا کر دیتا ہے. اس میں اللہ کی مرضی تو نہیں ہوتی لیکن اللہ کی مشیت ضرور ہوتی ہے. مرضی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اور بندہ اس کو کر بھی رہا ہے. مشیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ چیز پسند تو نہیں ہے لیکن اللہ کی مشیت یعنی اللہ کا چاہنا ہے, اس میں اللہ کے چاہے بغیر وہ چیز نہیں ہو رہی. انسان گناہ کرنے کی جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ تمام اسباب کو پیدا کر دیتا ہے, لیکن اللہ کی یہ مرضی نہیں ہوتی. اسی لیے یہ چونکہ عقیدے کی باتیں ہیں, بس اس کو اتنا ہی سمجھیں, ورنہ اس میں انسان بہت زیادہ گہرائی میں جائے گا. آپ کے لیے بس اتنا ہی بہتر ہے کہ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت یہی پسند کرتا ہے کہ ہم اچھے کاموں کو کریں, برائیوں سے دور رہیں, اور اسی کے تحت ہم میں سے ہر شخص کو زندگی گزارنا چاہیے. حضرات محترم, یہ نیک یعنی تواضع انکساری یہ ایسی نیک عادت اور جوہر نایاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اس عادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے گویا اس کو خیر کثیر کا خزانہ عطا فرما دیا. جو شخص ہر ایک کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھے گا وہ ہمیشہ گھمنڈ اور تکبر کی شیطانی خصلت سے بچا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں سربلندی اور عزت و عظمت کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنا دے گا. حدیث شریف میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, یعنی جو شخص بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کے لیے تواضع اور انکساری کی خصلت اختیار کرتا ہے, اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا اور کمتر سمجھتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے. حضرات محترم, اب اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کتنا بڑا کریم ہے. اگر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے اور اس کو بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ اس کو بنا دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی شان و شوکت ہے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم تو آپ نے دیکھا, لیکن اگر کوئی انسان کسی کو اپنے آپ سے کمتر اور کسی کو گھٹیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اس سے, تو یہ تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ایک
ذلیل کر دیتا ہے اس کو، اور بالکل اس کو کسی مصرف کا نہیں رکھتا، ہر ایک کی نظر میں وہ ذلیل و خوار بن کے رہ جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ کو میرے پیر عارف یعنی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دریائی سفر میں کشتی پر یہ 2 نصیحت فرمائی۔ کتنی نصیحت فرمائی؟ 2 نصیحت۔ پہلی نصیحت تو یہ تھی کہ اپنے کو اچھا اور بڑا کبھی بھی مت سمجھنا، اور دوسری یہ کہ دوسروں کو برا اور کمتر نہ سمجھنا، بلکہ سب کو اپنے سے بہتر اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ کر دوسروں کے سامنے تواضع و انکساری کا مظاہرہ کرتے رہو، اور خبردار ہرگز کبھی بھی تکبر اور گھمنڈ کی شیطانی ڈگر پر چل کر دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا۔ یاد رکھو کہ تواضع اور عاجزی و انکساری کی عادت رکھنے والا آدمی ہر شخص کی نظروں میں عزیز ہو جاتا ہے، اور متکبر آدمی سے ہر شخص نفرت کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہر مردود کی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس سے ہر انسان نفرت اور اس سے ہر انسان دور ہونا چاہتا ہے۔ حضرات محترم، ہر مرد و عورت کو لازم ہے کہ تواضع کی عادت اختیار کرے، اور کبھی بھی ہرگز تکبر اور گھمنڈ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اس طرح کی جو عادتیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ حضرات محترم، تواضع انکساری کے بارے میں چند باتیں تھیں جو ابھی ہم نے جانا۔ اگر اس میں مشیت اور مرضی کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، بس اتنا شارٹ میں آپ سمجھ لیں کہ آخر کوئی بھی اچھا کام جو آپ کرتے ہیں اس سے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوتا ہے اور آپ کو ثواب دیتا ہے، لیکن اگر آپ برائی کرتے ہیں تو اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اور آپ کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی ڈال دے گا اور جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ بس اتنا شارٹ میں سمجھیں، اگر سمجھ میں آ گئی ہو بات تو ٹھیک، نہ سمجھ میں آئی ہو تو بس اتنا چند لفظوں میں باتوں کو سمجھ لیں، اور ہمیشہ تواضع و انکساری کے تحت زندگی گزارے، اور تکبر اور گھمنڈ جیسی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ورنہ یہ یاد رکھیں کہ شیطان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب تکبر کی وجہ سے اس کا کیا حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کر دی۔ اب اگر آج ہم اس تواضع کو نہ اپنا کر تکبر اور گھمنڈ میں اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہمارا حشر بھی شیطان یعنی ابلیس کے جیسا ہی ہوگا، جس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔